بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر دعا خانی ہمارے چینل پر خوش آمدید، اور میں ہوں حکیم احمد علی قمر۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے چنے، بنے ہوئے چنے کھانے کے کیا فوائد ہیں، اور صرف فائدے ہی نہیں، اس کی غذائی خصوصیات کیا ہیں، اور بنے ہوئے چنے کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی۔ تو مزاج جو ہے وہ بھنے ہوئے چنے کا مزاج ہوتا ہے گرم خشک۔ بچوں کو کتنے استعمال کرنے چاہیے، مردوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، فائدہ مند رہیں گے، اور عورتوں کو کس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے کہ وہ بھی اس سے مکمل صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو فوائد کی بات کریں تو سب سے پہلا اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈبل فائدہ، وہ یہ ہے کہ یہ وزن کو بڑھاتے بھی ہیں اور وزن کو کم بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی وزن کم کرنے کے لیے چنے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چھلکے سمیت استعمال کرے، بھنے ہوئے چنے کے چھلکے بھی استعمال کرنے ہیں، تو پھر تو یہ وزن کم کریں گے۔ اور اگر کوئی کسی کا وزن بہت کم ہے اور وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھنے ہوئے چنے ان کے چھلکے اتار دیں، چھلکے کے بغیر بھنے ہوئے چنے بغیر چھلکے کے، ان کو چاہیے کہ وہ تقریباً اگر ایک مٹھی چنے ہے نا تو ان کے اندر وہ کم از کم جو ہے نا وہ 15 سے 20 بادام کی گریاں ڈالیں، تینوں چیزیں مکس کر کے، دودھ، بھنے ہوئے چنے اور بادام، تو یہ وزن کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کا جسم بہت دبلا پتلا کمزور سا ہے وہ یہ استعمال کرنا شروع کریں چنے کا، تو بہترین فائدہ ہوگا ان کو۔ تو وزن کم بھی کرتے ہیں اور وزن بڑھاتے بھی ہیں۔ تیسرا اہم ترین فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ طاقت تو دیتے ہیں، لیکن طاقت جو توانائی ہے یہ دیر پا دیتے ہیں، کافی دیر تک۔ اگر آپ نے چنے کھائے ہیں تو کافی دیر تک یہ آپ کو طاقت دیتے رہیں گے عام خوراک کی نسبت، تو یہ بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے سادہ اگر صرف چنے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، خون میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہیے چنے اور دودھ۔ چنے چبا کے کھا لیں، ساتھ دودھ پی لیں، یا چنے پیس کے پاؤڈر بنا کے کھا لیں اور دودھ پی لیں، یا دودھ کے ساتھ مکس کر لیں، جیسے بھی چنے اور دودھ یہ دو چیزیں استعمال کریں اکٹھے، تو یہ خون میں اضافے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے بنے ہوئے چنوں کا خاص استعمال جو ان کو اعصابی طاقت دیتا ہے، سمجھو مردانہ طاقت دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے اس میں، تو اس کا استعمال بھی خاص ہے۔ بنے ہوئے چنے کا استعمال پھر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ چنے ایک مٹھی، بادام کی تقریباً 10 سے 15 گریاں، اور نر چھہارے۔ چھہارا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادہ چھہارا ہوتا ہے، ایک نر چھہارا ہوتا ہے۔ عام پرسار اسٹوروں سے اگر آپ ان کو کہیں گے نا تو وہ نر چھہارے آپ کو دے دیں گے، تو کوشش کریں کہ ہم جو نا ویڈیو میں پکچر بھی لگا لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نر اور مادہ چھہارے کون سے ہوتے ہیں۔ تو عام جو ملنے والے چھہارے ہیں وہ مادہ چھہارے ہوتے ہیں، تھوڑے گہرے براؤن کلر کے ہوتے ہیں، اور جو گولڈن کلر کے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نر چھہارے، بہت سخت ہوتے ہیں، وہ نر چھہارے ہوتے ہیں۔ تو وہ نر چھہارے تقریباً 3، اور اس کے ساتھ دودھ 1 گلاس۔ تو یہ 4 چیزیں، چنے، بادام، نر چھہارے اور 1 گلاس دودھ، ان کا آپ ایک سمجھو کہ ملک شیک بنا لیں، تو یہ بہترین ہے۔ روزانہ ایک ٹائم پہ اگر پینا شروع کر دیں تو یہ مردانہ طاقت میں کافی اضافہ کرتا ہے، اعصابی کمزوری کو تو سمجھو کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اب چنے کا استعمال بچوں کے لیے کیا ہے؟ تو بچوں کے لیے میرے محترم سامعین، چنے کا بہترین استعمال شروع ہوتا ہے 4 سال کی عمر کے بعد۔ 4 سال سے کم عمر کے بچوں کو چنے نہ ہی کھلائیں تو بہتر ہے۔ 4 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ان کو آپ آدھی چمچ چنے، آدھا چمچ، ہاف ٹیبل سپون سے آپ شروع کرا سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کھلائیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ کافی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، تو ان کو اس طرح سے۔ لیکن پھر بھی آپ بہتر یہ ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو آپ چنے کے ساتھ شہد ضرور دیا کریں، چنے کے ساتھ شہد یا چنے کے ساتھ دودھ، یہ آپ ان کو استعمال کراتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہترین نشو و نما کے لیے۔ اب اسی طرح اگر عورتوں کے لیے خاص جو ہے وہ چنے کا استعمال جو ان کے لیے ان کو فائدہ دیتا ہے، خاص کر کے جو ان کے وہ سمجھو کہ خون میں بہت اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو بہت زیادہ تر و تازہ رکھتا ہے، تازگی کی ایک لہر نہیں، مزید تازگی کی لہریں دوڑتی ہیں ان خواتین کے چہروں پر جو چنوں کو اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں۔ کیا طریقہ ہے چنے استعمال کرنے کا؟ ایک مٹھی اگر چنے کھا رہی ہیں کافی ہے 1 دن کے لیے، تو 1 مٹھی اگر چنے ہیں تو اس کے اندر کم از کم
تو 15 سے 20 دانے کشمش کے کھائیں اور ساتھ دودھ پئیں، یا ان تینوں کا ملک شیک بنا لیں، یہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک مٹھی چنے، 15 سے 20 دانے کشمش اور 1 گلاس دودھ، یہ اگر روزانہ کی روٹین بنائیں گے تو یہ خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند، بڑی بہترین اور کمال کی چیز ہے چنے کی یہ ریسپی۔ اب اسی طرح چنوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہڈیوں کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لیکن ہڈیوں کے لیے اگر آپ ہڈی کی کمزوری ہے یا ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہڈیاں مضبوط رہیں، تو اس کے لیے چنے کا استعمال کیا ہے؟ چنے، کھجور اور دودھ، ان تینوں کا استعمال۔ ایک مٹھی اگر چنے ہیں تو اس میں 2 کھجور اور 1 پاؤ دودھ، اس طریقے سے اس کو استعمال کریں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہیں گے ہڈیوں کے لیے۔ اب یہ سارے تو ہو گئے ان کے فائدے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، احتیاط بہت ضروری ہے، اعتدال بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہی چنے جو ہیں وہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں، خاص کر کے وہ پہلے نمبر پر وہ بچے جن کی عمر 4 سال سے کم ہے، ان کو چنے نہ کھلائیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو دانتوں کے مسائل ہیں، جن کے مسوڑوں میں درد رہتی ہے، دانتوں کے مسائل ہیں، ان کو چنے استعمال نہیں کرنے چاہیے، پرہیز کریں اس سے، ان کو مزید دانتوں کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، نقصان زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چنے زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، 1 مٹھی 2 مٹھی تک کافی ہے، 100 گرام 150 گرام یہ چنے آپ کھا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت زیادہ چنے کھائیں گے، یعنی کہ پاؤ 1.5 پاؤ، تو اتنے چنے ہم کہیں گے زیادہ طاقت آئے گی، نہیں، اس کا نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ خشکی بڑھ جائے گی آپ، کیونکہ ان کا مزاج ہی گرم خشک ہے نا، اس لیے۔ اور چوتھے نمبر پر پرہیز چاہیے گرم مزاج لوگ، جن لوگوں کا مزاج گرم ہے تو ان کو چنے اتنی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اگر وہ چنے استعمال کرنا چاہتی ہیں اور یہ فائدے حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چنے کے ساتھ اگر 1 مٹھی چنے کھا رہے ہیں تو ان میں وہ آدھا چمچ خشک دھنیا یا آدھا چمچ سونف ان کے اندر مکس کر کے پھر چنے کھائیں، تو پھر وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو فائدہ ملے گا۔ یہ چوتھے نمبر کے لوگ ہیں۔ 5ویں نمبر پر جن کا معدہ کمزور ہے ان کو چنوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اور 6 نمبر پر جن کو بہت قبض رہتی ہے وہ چنے استعمال نہ کریں، اور اسی طرح جو بواسیر کے مریض ہیں وہ تو بالکل چنے استعمال نہ کریں، بھنے ہوئے چنے، اور اسی طرح جو گردے کے مریض ہیں، جن کے گردے میں پتھری ہے، اب چونکہ پروٹین اس میں کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو گردوں پر مزید بوجھ بڑھے گا، تو اس لیے گردے کے جو مریض ہیں ان کو بھی چنوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی مرض میں اگر مبتلا ہیں، کسی بھی آپ مرض میں ہیں، آپ کو کوئی بھی مرض ہے، اس کا آپ کا علاج چل رہا ہے، تو آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے اچھے طریقے سے مشورہ کر لیں، اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں، کئی دفعہ بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔